السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارا نماز کے طریقے پر سبق چل رہا ہے، جس میں اللہ کے فضل سے ہم نے ایک رکعت پوری کر کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ کل تک ہم نے جو پڑھا تھا، دوسری رکعت کو بھی تقریباً اسی طرح مکمل کرنا ہے جس طرح پہلی رکعت کو مکمل کیا تھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنا، سبحانک اللہ نہیں پڑھنا، افتتاحیہ دعا نہیں پڑھنی، فاتحہ سے شروع کر دینا ہے۔ اور یہ رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح آپ مکمل کریں گے۔ جب یہ رکعت مکمل ہو جائے گی تو آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تشہد پر، جسے التحیات کہتے ہیں۔ تو التحیات پر بیٹھنے کا طریقہ جو ہے، پہلے وہ سن لیں، پھر اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہ سے کیا بات کرتے ہیں وہ سن لیں۔ تشہد میں آپ نے بایاں پاؤں بچھا دینا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے درمیانی تشہد کی، آخری کی نہیں بات ہو رہی۔ رکعتیں 2 ہوں یا 4 ہوں، آخری بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر رکعتیں 3 ہوں یا رکعتیں 4 ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ کے انسان بیٹھتا ہے تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات جنرلی طور پہ کرنا چاہتا ہوں، جتنا بھی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی کسی کے پاؤں وزن نہیں سہارتے، تو وہ بیٹھ سکتا ہے اور طریقے سے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تندرست ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ خود جو تھے یہ تشہد پر بیٹھے ہوئے تھے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، جسے چونکڑی کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ کس طرح بیٹھے ہیں نماز میں۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی تو ایسے بیٹھتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے پاؤں وزن نہیں سہارتے تو میں اس لیے اس طرح بیٹھتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ بیمار ہے یا اسے واقعی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اور طرح سے بیٹھ سکتا ہے۔ جس طرح کی کھڑے ہونا ضروری ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تشہد پر بائیں پاؤں کے اوپر اور دایاں پاؤں کھڑا کریں گے آپ، اور اس پر اتنا پورا وزن ڈالیں گے کہ اس کی انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو آپ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے، صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ یہ ران ہوتی ہے گھٹنے سے لے کے یہاں تک، رانوں پر آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ تشہد میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، گھٹنے گوڈے کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، جس طرح آپ ایزی رہتے ہیں اس طرح کر لیں۔ ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں یا رانوں پر رکھیں، دونوں درست ہیں۔ اب آپ نے جو دایاں ہاتھ ہے، حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے لیے خاص طریقہ اپناتے نماز میں۔ یہ بھی 3-4 طریقے میں سارے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ 2 انگلیاں بند کرتے آخری، اور جو تیسری انگلی ہے چنگلی کی طرف سے، بڑی انگلی درمیان والی، اس کے اوپر انگوٹھا رکھتے اور
شہادت والی انگلی کو الگ رکھ دیں. جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے. ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا لیتے ہیں, ہلکا بناتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر رکھتے. تو بہرحال آپ نے مٹھی بند کر, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو بند کر لیتے اور اوپر انگوٹھا رکھ دیتے اور شہادت والی انگلی کو الگ کر لیتے. تو یہ میرا ہاتھ دیکھیں, یہ یوں بھی ٹھیک ہے, یوں بھی ٹھیک ہے, یوں بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو دائرہ بھی بن گیا, درمیانی انگلی کے اوپر انگوٹھا بھی آ گیا, اور یہ زیادہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا اس طرح. یہ آپ نے دائیں ہاتھ اس طرح رکھنا ہے اور انگلی کو بیٹھتے ہی الگ کر لینا ہے. یہ جو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اشہد اللہ پہ انگلی کو کھڑا کرنا اور پھر بند کرنا, یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. حدیث میں تو اس طرح آیا ہے کہ جب آپ تشہد پڑھتے تو آپ انگلی سے دعا کرتے, یعنی آپ ساتھ ہی انگلی کو ہلانا شروع کر دیتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے اور آپ کی نظر مبارک جو تھی وہ انگلی سے آگے نہ جاتی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سجدے والی جگہ پہ رکھیں, تو یہاں پر تشہد پر بیٹھ کر آپ نے اپنی نظر کو آگے نہیں لے کے جانا, آپ کی انگلی سے آگے نہیں جانی چاہیے, اور آپ نے دعا اس سے پڑھنی ہے, یعنی اس کو ہلانا ہے. یہ آپ کے تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. اب جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اللہ پاک سے بات کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات میری قولی عبادتیں, تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور بدن کی عبادتیں, والطیبات اور مال کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. بھائیو آپ یہ بات اللہ سے کرتے ہیں کہ میرے قول کی عبادت, میرے جسم کی عبادت, میرے مال کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہماری نمازوں میں اس لیے ہمیں لطف نہیں آتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. اب قولی عبادت کوئی بتائے گا کیا ہوتی ہے؟ کوئی مثال دیں, ایک مثال دے دیں. زبان سے جو عبادت کرتے ہیں ہم نہیں دیں گے. سبحان اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں, زبان سے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں میرا اللہ پاک ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے. میرے اللہ کو نیند نہیں آتی, اس کی صفات بیان کرتے ہیں ہم زبان سے. میرے اللہ کو اونگ نہیں آتی, میرے اللہ کی اولاد نہیں ہے, میرا اللہ ہمیشہ زندہ ہے, میرا اللہ پوری کائنات کو روزی دیتا ہے, میرا اللہ عزتیں ذلتیں دیتا ہے. یہ ساری, اور ہم زبان سے دعا بھی مانگتے ہیں, یا اللہ مدد کہتے ہیں. تو دعا مانگنا بھی عبادت ہے. لہذا زبان کی عبادتیں جتنی بھی ہیں ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے لیے. والصلوات اور بدن کی عبادتیں, جسم کے ساتھ آپ رکوع کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا طواف نصیب فرما. تو یہ ساری اللہ کے لیے کرنی ہے, کسی اور کے سامنے اس طرح نہیں کرنا. ثواب کی نیت سے کسی اور کے گھر کے چکر نہیں لگانے. ہر قسم کی عبادت جو بدن سے ہوگی وہ اللہ کے لیے ہے. والطیبات اور مالی عبادتیں. مالی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو باغ میں کام کرنے والے مالی کریں وہ مالی عبادتیں نہیں. جو عبادت آپ اپنے مال سے کرتے ہیں, مال و دولت سے کرتے ہیں, وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو, وہ جن سونا چاندی کی شکل میں ہو, جو آپ خرچ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ ہم نے 3 باتوں کا وعدہ کیا. آگے ہم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو. ورحمت اللہ وبرکات,
اور رحمت و اللہ کی و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم نے یہ دعا دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ سلام ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا بھی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا ہے، تو درود کیسے پڑھیں؟ یہ حدیث میں سناؤں گا جب درود کی باری آئے گی۔ بہرحال یہ سلام پڑھنے کا طریقہ ہے پیارے نبی پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو اللہ کا، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے انگلی کو ہلاتے رہنا ہے کہ جو بھی صالح لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، حدیث میں آتا ہے، توجہ سے سننا، وہ بندے زمین پہ ہوں یا آسمان پہ ہوں، یہ دعا ان کو پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہیں، یعنی بندے کوئی فوت ہو گئے ہوں یا زندہ ہوں، جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، آپ دعا پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ امام کعبہ یہ دعا پڑھ رہا ہے، آپ کے والدین کو، میرے والدین کو، ہمیں بھی پہنچ رہی ہے، ہم زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ہم صالح بنیں، ہم خود نیک نہ بنیں تو پھر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بارے میں۔ تو اے اللہ ہمیں صالح لوگوں میں سے بنا دے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ یہ آپ الہ کا معنی پہلے بھی پڑھ چکے۔ اللہ الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی مشکل دور کرنے والا، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا، الہ کا معنی عزت ذلت دینے والا، روزی دینے والا، یہ سارے معنی اس کے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج تو عورتوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ جھوٹے نبی، جھوٹے نبوت کے دعوے، اللہ نے دیکھو کس قدر بندوبست کیا ہے کہ نماز کے اندر آپ وضو کر کے دو زانوں بیٹھ کر آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تشہد ہوا، تو ہم اتنا کی ٹائم لیا کرتے ہیں آپ کا، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس سے آگے کل شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔